میں اس وقت موجود ہوں ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں عراقی ایمبیسی کے باہر، جہاں پر حالیہ دنوں میں قرآنی نصوص کو جلایا گیا تھا، جس کے بعد ڈنمارک کی حکومت کو کافی احتجاج ریکارڈ کروائے گئے تھے اور پھر ان کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے پروٹیسٹس پر بین لگایا جائے گا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بین کب امپوز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈینش مسلم یونین کے اسپوکس پرسن اور منہاج القرآن ڈنمارک کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عرفان احمد سے۔ جی، ہم نے خود ایک میٹنگ کال کی، ہم نے جسٹس منسٹری کو اور فارن منسٹری کو لیٹر لکھا کہ آپ کو صرف OIC کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے مسلمان باشندوں کا بھی سوچنا چاہیے، وہ ایز مائنورٹی ہیں، ان کے رائٹس کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اور ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایگری کیا۔ آج ہماری جسٹس منسٹری کے اندر میٹنگ تھی، جدھر فارن منسٹری کے بھی ہائی لیول کے آفیشلز موجود تھے، تو ادھر ہم نے بیسکلی ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں کہ نمبر 1 یہ کہ آپ کو صرف OIC کا سوچتے ہوئے نہیں بلکہ جو ڈنمارک میں مسلم مائنورٹی ہے ان کا سوچتے ہوئے جو آپ کے لاز ہیں وہ بنانے چاہیے۔ نمبر 2 کہ اگر ان کا جو پہلا بیانیہ تھا کہ ہم صرف سرجیکل سٹرائک کریں گے جو ایمبیسیز کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کے خلاف تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمارے لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جنرل بین ڈنمارک میں لگے۔ اور پھر نمبر 3 کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف قرآن پاک کے حوالے سے نہ ہو لیکن جو بھی ریلیجیس اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز ہو۔ تو یہ ہمارے 3 جو بنیادی ان کے ساتھ یہ پوائنٹس تھے، یہ ہم نے ان کے سامنے رکھے۔ دیکھیں، ہمارا پہلے یہ اندازہ ہمیں تھا کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ڈنمارک میں بھی اور خصوصی طور پہ ڈنمارک سے باہر انہیں اس لا میکنگ پروسیس کے بارے میں آگاہی ہو۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک ڈنمارک کی پارلیمنٹ وہ ابھی چھٹیوں پہ ہے، اور تقریباً جو پہلا ٹیوزڈے ہوگا اکتوبر کا ادھر اس کی اوپننگ ہوگی، غالباً 3 اکتوبر بنتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی لا میکنگ پروسیس نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک جو جسٹس منسٹری ہے وہ اپنا لا میکنگ کے حوالے سے کام کرے گی، اور پھر ڈینش لا کے مطابق کم سے کم 30 دن اوپننگ کے بعد لگیں گے کہ اس لا کو پاس کیا جا سکے۔ تو اگر ہم اس پروسیس کو بھی دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ آف اکتوبر یا پھر سٹارٹ آف نومبر اس قسم کی کوئی لا پاس کی جا سکے گی، اور جو کہ ہمارے لیے ایک بہت لمبا عرصہ ہے، چونکہ اس دوران جو قرآن کی بے حرمتی کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس قسم کے انسیڈنٹ دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ خاکوں کو لے کے یہ اپنی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بضد تھے کہ ہم اس کو اسی کیٹیگری میں ہی صرف لیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس وقت نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اٹھائی، نہ ہی اس کو کچھ چینج کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے جن کا ان کو خود بہت سارے نقصانات جھیلنے پڑے۔ اس بار بے شک OIC کی طرف سے آپ کہہ لیں اتنی ہی بڑی اپیل ہے، لیکن اس کو ہمیں ایک بڑے جیو پولیٹیکل سینیریو میں بھی دیکھنا چاہیے کہ USA کی انوالومنٹ، باقی یورپین ممالک کی انوالومنٹ، UN کی انوالومنٹ، جب یہ ان تمام جگہوں سے ان کو یہ پریشر پڑ رہا ہے، اس وجہ سے بھی انہیں اپنے اقدامات کو چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ حال ہی میں ڈنمارک میں ہونے والے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں کی اب 50% عوام فریڈم آف اسپیچ کے نام پر مذہبی نسخوں کو جلانے والے پروٹیسٹس پر پابندی چاہتی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف مختلف مذہبی حلقوں کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے بعد کئی مظاہرے کیے جاتے ہیں اور بہت غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی ایسے کئی رائٹ ونگ اور کنزرویٹو گروپس ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے پروٹیسٹس پلان کر رہے ہیں۔ اب یہاں کی حکومت نے یہ وعدہ تو کر لیا ہے کہ اس طرح کے پروٹیسٹس کو بین کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ہوگا اور کیا وہ واقعی اپنے وعدے وفا کریں گے یا نہیں۔